نمبر پہ رابطہ کرو اور ہم بیٹھ کے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. اور پتہ نہیں کیا کیا ہم نے تو راز اس کے کھولے نہیں ہیں, ورنہ جو اس کے مریدوں کے آڈیو ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے نا, ہم اگر چاہیں نیٹ پہ وہ ڈال دیں تو یہ جتنی تھوڑی بہت عزت ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گی. لیکن ہمارا یہ نیگیٹیوٹی پھیلانا کام نہیں ہے. ہم نے کہا جو تابوت میں ہم کیل ٹھوک کے آ گئے ہیں نا وہ کافی ہے, ورنہ اس کے جو مریدین بوکھلاہٹ کا شکار اور واٹس ایپ کی آڈیو آ رہی تھی وہ خود ایک اس کے پاس ایسی آڈیوز ہوتی فوراً وائرل کر دیتا. وہ آڈیو کیا تھی میں ایک سناتا ہوں. میجر صاحب نے بتایا ہے کہ مفتی صاحب جہلم میں نہیں ہے. ابے تو میجر صاحب سے رابطہ کیوں کر رہا ہے؟ میری بات تیرے سے ہو رہی ہے, میجر صاحب تجھے بتا رہے ہیں کہ مفتی صاحب جہلم میں نہیں. یہ بات سمجھ میں جہلم میں ہوں یا نہیں ہوں اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ایک مثال, ویسے تو میں جہلم میں ہی تھا, لیکن اس سے فرق کیا پڑتا ہے کہ میں جہلم میں ہوں یا نہیں ہوں؟ میں نے کہہ دیا میں آ چکا ہوں, یہ چوک ہے جہلم کا مشہور چوک, میں پہنچ چکا ہوں. آپ 48 آورس کے اندر آپ ریکارڈ کر دیں کہ میں تیار ہوں, میں بھلے اسلام آباد میں جاؤں یا مریخ پہ جا کے بیٹھوں. جیسے ہی آپ کا پازیٹیو رسپانس آئے گا میں فوراً میں بیٹھ جاؤں گا جہاں بھی آپ طے کریں گے. میجر صاحب نے کہا ہے کہ یہ جہلم میں نہیں ہے. کرنل صاحب نے بتایا ہے کہ خفیہ ایجنسیاں کہہ رہی. یار تم خفیہ ایجنسیوں سے رابطہ کیوں کر رہے ہو؟ تم میجر آرمی کا کام ہے یہ میرے اور آپ کے مناظرے کے درمیان پڑھنا. آرمی کیوں انوالو ہو رہی ہے اس میں؟ یہی بات میرا خیال. میں نے کہا کہ میں آ گیا ہوں. میجر صاحب نے کہا ہے کہ 48 گھنٹے کا ٹائم دے دو اس کو. کرنل صاحب نے کہا ہے کہ جی المحنت پہ بات کرو پہلے. میں نے کہا کوئی ایسی بات آرمی کا اس میں کوئی انوالومنٹ سمجھ میں آتی ہے؟ فوج کا کام ہے بارڈر سنبھالنا. اب مجھے نہیں پتا کوئی میجر صاحب نے اس کو کہا یا نہیں کہا, میں تو جہلم میں ہی تھا. فوجیوں سے رابطے کر رہا ہے, خفیہ ایجنسیوں سے رابطے کر رہا ہے. یار تو شرم کر بھائی, تو اپنی بے عزتی کیوں کروا رہا ہے؟ پورا طریقہ اس نے استعمال کیا مفتی صاحب کو گرفتار کروا کے جیل میں ڈالو. جو اندر کی بات میں مجھے ایسا لگتا ہے پورے فوجیوں سے رابطے کر رہا ہے, ایجنسیوں سے رابطے کر رہا ہے. کسی طرح مفتی صاحب کو گرفتار کر کے کہاں ڈلواؤ؟ جیل میں, تاکہ اس کو مناظرے سے بھاگنے کا بہترین موقع. ارے ہم تو چاہ رہے تھے یار, لیکن یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے مفتی صاحب کو کہاں کر دیا. مجھے ایسا لگتا ہے 99% جو حالات تھے نا اس وقت, ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے پورے رابطے تھے ایجنسیوں سے, اسٹیبلشمنٹ سے, کہ مفتی صاحب آ تو گیا, میری ہو گئی ہے مٹی پلید, میں سامنے نہیں. اس کو پتا ہے سامنے بیٹھوں گا تو اس سے زیادہ بھاگنے میں بھی ذلت ہے, سامنے بیٹھنے میں اس سے زیادہ. ایک موٹا آدمی کہیں جا رہا تھا, اس نے دبلے کو دھکا دے کے گرا دیا. اب دبلا جب اٹھا, انتقام نہیں لے گا تو بھی ذلت ہے. لوگ کہیں گے اس نے تیرے تھپڑ مار دیا اور تو آرام سے مسکرا کے جا رہا ہے. اور اس نے دبلے نے دیکھا اگر انتقام لوں گا تو اس سے بڑی ٹینشن ہے, ٹھیک ہے نا, کہ تو اور لگا دے گا. اس دبلے نے کیا کیا, کوئی ہوشیار تھا نا, چالاک. اس نے اس موٹے سے کہا کہ آپ جو ہیں, آپ نے یہ مذاق میں کیا ہے نا یہ تھپڑ. اس کا خیال تھا, بولے گا ہاں میں نے مذاق کیا, تو میں کہہ دوں گا کوئی بات نہیں, آئندہ اپنا خیال رکھیے گا, ہنس کے نکل جاؤں گا. وہ موٹا بھی ہوشیار تھا. اس نے کہا کہ یہ آپ نے مذاق میں کیا ہے, سیریسلی تھپڑ مارا ہے؟ اس نے کہا میں نے سیریسلی جان بوجھ کر مارا ہے. اس نے کہا اچھا کیا, ورنہ میں ایسے مذاق برداشت نہیں کرتا. کہہ کے نکل گیا. بڑا ہوشیار تھا یا نہیں تھا؟ حالانکہ اس میں بھی ذلت تھی نا. لوگ کہیں گے یار تو ڈر گیا. وہ دبلے نے کہا کہ یار ڈر تو گیا میں, یہ کم ذلت ہے. مقابلہ کرتا تو انجینئر بدبخت نے بھی یہی کام کیا ہے. اس کو پتا تھا کہ یار میں بھگوڑا بنانا میری بڑی ذلت ہے, لیکن مفتی صاحب کے سامنے بیٹھ گیا نا. میری جو اتنے سالوں کی محنت اور جو میں بکواس کرتا رہا ہوں, اشرف علی رسول اللہ کے نام پہ بیوقوف بناتا رہا ہوں, حضرت معاویہ پہ بکواس کرتا رہا ہوں میں جھوٹی, یہ ساری المحنت پہ ساری پول پٹیاں آج میری دنیا کے سامنے کھل جائیں گی. اس نے سوچا بیٹا بھاگنے میں بھی ذلت ہے, سامنے بیٹھنے میں اس سے زیادہ ذلت. تبھی کسی کے نہ کسی اہل حدیث کے سامنے بیٹھتا ہے نہ بریلوی, کسی کے سامنے نہیں. بہت لوگ تجربے کر چکے ہیں. اس لیے اس نے بہترین راستہ اختیار کیا کہ مجھے ایسا لگتا ہے, میں یقین سے نہیں کہہ رہا, لیکن 99% جو حالات تھے نا جہلم کے, ایسا لگ رہا تھا کہ یہ رابطے کر رہا ہے کہ مفتی صاحب کو کسی طرح اریسٹ کروا کے جیل ڈال دو, کہ ملک کا شہر کا امن خراب ہونے کا خطرہ ہے, اس کو اندر کر دو, میں گھننا بن جاؤں گا. ایکچولی پھر پتہ کیا بیان, ارے یار کیسا سافٹ شکار میرے ہاتھ سے نکل گیا. میں تو تیار تھا, میں تو اکیڈمی اتوار کو کھلتی ہے, میں تو ہفتے کو تیار تھا کہ یار ہفتے کو کھول دو. لیکن افسوس یار مفتی صاحب کہاں ہو گئے. یہ بکواس کرنی تھی اس نے, اتنا بے شرم آدمی ہے یہ, لیکن نہیں ہوا جو یہ چاہ رہا تھا. ہمارا فون بھی کھلا ہوا, پہلے اس نے کہا کہ فون بند ہو گیا, جو نمبر انہوں نے دیا فون بھی کھلا ہوا. سب نے ٹرائی کی, ہمارے پاس فون آ رہے کہ کیا فون بند ہے, میں نے کہا ٹرائی کر کے دیکھ تھا.
میرا یقیناً بنتا تو میں اس لیے کہ میں جو ایک نمبر دے دیا تو رابطہ کرو نا آپ ان سے. اتنی بڑی ذلت, نہ ہم تلواروں کے ساتھ آئے, نہ ہم گھوڑوں, ہم کتابوں کے ساتھ آئے تھے, اس میں تو بھاگ گیا. تو تلواروں کا مقابلہ جنگ جمل, جنگ صفی میں کہاں کرتا میرے بھائی؟ تو حضرت حسین کے مخالفوں میں ہوتا, کوفہ والوں میں, جنہوں نے حضرت حسین کو بلایا کہ آئے ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے, اور جب حضرت حسین گئے دھوکہ دے کے بھاگ گئے. یہی کام ہمارے, میں حسین نہیں ہوں معاذ اللہ, میں تو حضرت حسین کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں, لیکن انہوں نے مجھے جہلم بلایا, آ جائیں آ جائیں آ جائیں. کام وہی کیا جو کوفیوں نے حضرت حسین کے ساتھ. آنے کے بعد ایسا بھاگا ہے کہ اس کے بعد مارکیٹ سے اب دوبارہ یہ بھی نہیں ہوتا. پہلے پتہ ہے کیا ہوتا تھا میرے جہلم جانے سے پہلے؟ ہر تھوڑی دن, ہر دوسری پرچی, کراچی کے ایک دیوبندی مفتی ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے. اس کے بعد نظر آیا کراچی کے ایک دیوبندی مفتی, کبھی دیکھا آپ نے اس کے سوال آیا ہو؟ اب یہ ہمت نہیں ہے الحمدللہ جہلم جانے کے بعد. اب اگر کوئی پوچھے نا کراچی کے ایک دیوبندی مفتی نے آپ سے یہ پوچھا, یہ کہے گا اللہ کا واسطہ کوئی اور پرچی دے دے, ایسا نہ ہو وہ دوبارہ آ جائے پوچھنے کے لیے. اور درمیان, مجھے خدا کی قسم اچھا نہیں لگ رہا اس طرح سے مذاق اڑانا کسی کا, اللہ کی قسم میرے دل کی, مجھے شوق نہیں ہے کسی کی توہین کرنے کا. میں نے جہلم میں اس کے جانے کے بعد بھی میں نے اس ٹاپک کو ختم کر دیا. مجھے نہیں اچھا لگ رہا اس طرح سے اسٹائل بنا بنا کے میں کسی کی توہین کروں. لیکن آپ نے جو توہین کی ہے نا حضرت معاویہ, حضرت مغیرہ کی, خدا کی قسم اس کے بعد آپ کی توہین ہمارے لیے حلال ہے. آپ نے بہت بڑی توہین کی ہے کہ میں ادھر ہوتا تو معاویہ اور مغیرہ بن شعبہ کے خلاف تلوار اٹھاتا. آپ ٹچے ہو, آپ ایک انجینئر ہو, آپ معاویہ کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو, آپ مغیرہ ابن شعبہ کی خاک کے برابر بھی. وہ بڑے لوگ تھے, ان کے آپس کے اختلافات تھے, پھر بھی ہمارے بڑے ہیں, اور ان اختلافات کو حضرت حسن نے ختم کیا. پھر بھی اختلاف ہوئے, وہ ہمارے بڑے تھے. باپ اور ماں میں اختلاف ہوتا ہے, اولاد کسی کی سائیڈ نہیں لیتی. علمی لحاظ سے اگر کسی کو کہے کہ یہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, اجتہادی غلطی ہے ان کی, علمی لحاظ سے تو علماء بحث کرتے رہے ہمیشہ سے, لیکن آپ کو توہین کی اجازت ہم نہیں دے سکتے بھائی, نہیں دے سکتے. جیسے ایک بیٹے کے سامنے اس کے باپ کی توہین ہو تو وہ اپنے بھائی کو چھوڑے گا, کہے گا جیسے تیرا باپ ہے تو میرا بھی باپ ہے, وہ میں نہیں برداشت کرتا. حضرت معاویہ ہمارے ماموں ہیں, امت کے ماموں ہیں, ہماری ماں کے بھائی ہیں, امہات المومنین کے, ام المومنین کے بھائی ہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کی توہین, علی کا لیبل لگا کے, ہم حضرت علی سے بھی محبت کرتے ہیں, بلکہ زیادہ محبت کرتے ہیں, لیکن ہم حضرت علی کی محبت میں حضرت علی کی محبت کا لیبل لگا کے کسی اور صحابی کی گستاخی برداشت نہیں کریں گے. ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز والا موقف رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں, شکر ہے, اس آزمائش سے بچایا کہ ہماری تلوار کسی کے خلاف نہیں اٹھی. اب جب اللہ نے تلوار والی آزمائش سے ہمیں بچا لیا تو ہم زبان جو ہلکی چیز ہے اس کو صحابہ کی گستاخی سے آلودہ نہیں ہونے دیں گے. تو میں اس آخری بات کر کے اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. اس کے مریدوں سے میری گزارش ہے, کائنڈلی آپ ان سے پوچھیں کہ حضرت آپ نے بہت بڑا بھنڈ مار دیا اس دفعہ کہ میں جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھ ہوتا. حضرت کائنڈلی آپ, جنگ جمل بھی نہیں تھی وہ, تو مفتی صاحب جہلم میں آئے تھے, اتنی دور سے ٹریولنگ کر کے, سفر کر کے, آپ کو 48 آورز کا ٹائم مذاکرات کے لیے دیا تھا, آپ وہاں سے بھاگ گئے, آپ کتابوں کا مقابلہ نہیں کر سکے آپ کے شہر میں, تو آپ کسی دوسرے شہر میں جا کے تلوار اٹھانے والی باتیں ایکسکیوز می پلیز ہمارے سامنے کم از کم نہ کیا کریں. کچھ اور کہتے ہیں آپ, کائنڈلی یہ والی باتیں ہمارے سامنے نہ کیا کریں. اور آپ علمی کتابی بھی نہیں ہیں, اس لیے کہ مفتی صاحب کتابوں کا بورا لے کر آئے تھے, تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا, میں تو ہوں علمی کتابی. مفتی صاحب بندوقیں لے کر آئے ہوتے نا, تو آپ کہتے چونکہ بم لے کر آئے ہیں, میں علمی کتابی ہوں, میں لڑنے بھڑنے والا نہیں ہوں. آپ کا تو شروع سے دعویٰ ہی کتابی کتابی, تو کتابوں کا ہی تو بورا لے کر آئے تھے, اس میں بخاری بھی تھی, مسلم بھی تھی. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے بھائی, ہم تو کتابوں سے, آپ تو کتابوں اس کے بھی بھاگ گئے. تو نہ آپ تلواری ہیں, نہ آپ علمی اور کتابی ہیں. اس لیے کائنڈلی اس قسم کی بات آپ بند کمرے میں بیٹھ کے پھینکتے رہیں, اس میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. کائنڈلی یہ چیلنج بازی آپ نہ کیا کریں پلیز, یہ تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے. تو ان کے مریدوں کو چاہیے وہ کچھ کر لیں, کیونکہ ان کے مرید کہتے ہیں ہم بابا بابا ہمارا کوئی نہیں, ہم براڈ مائنڈیڈ ہیں. تو دکھائیں نا براڈ مائنڈیڈ بن کے, اب ایک طرفہ باتیں کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اللہ ہدایت دے. میں نے اس ٹاپک کو ختم کر دیا تھا, لیکن اور پھر میں نے چپ بھی رہا. میں جب اس نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی ایسی توہین کی, میں حضرت معاویہ کی میں چپ رہا. میں نے کہا یار علماء بہت احتجاج کریں گے, ہمیں ضرورت نہیں ہے دوبارہ اس
میدان میں ان ہونے کی, لیکن جتنا احتجاج ہونا چاہیے تھا مجھے ایسا لگتا ہے اتنا ہوا نہیں. ایک مخصوص طبقے نے, جماعت نے کی ہے جو ہمیشہ کرتے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے, لیکن جس طرح ہونا چاہیے نا مضبوط بنیادوں پہ. بھائی ہم صحابہ کا ہم نے یہاں دفاع کرنا ہے, ہم اس ملک میں صحابہ کی, یہ ہمارا نعرہ ہے, ہم اس ملک میں کسی قیمت پہ صحابہ کی گستاخی برداشت نہیں, کسی کو نہیں کرنے دیں گے. ہم اگر اس ملک میں صحابہ کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے میرے بھائی, اس بے غیرتی کی زندگی سے موت بہتر ہے پھر. اور ہم یہ نہیں کہتے آپ قانون ہاتھ میں لیں یا مار دھاڑ شروع کر دیں, جو غیر قانونی حرکتیں جذبات کے نام پہ وہ اس کی ہم اجازت نہیں دیتے, لیکن قانون کا بھرپور سہارا لینا پڑے گا. سوشل میڈیا پہ آپ کو بھرپور احتجاج کرنا چاہیے. تو جتنے بھی لوگ ہیں جن کے بھی چینل ہیں اس ٹاپک پر انجینئر کے خلاف بھرپور احتجاج کریں, اس کے چینل کو بند کرو, ان سبسکرائب کرو. یہ بندہ ہمیں نہیں چاہیے, کسی قیمت پہ ہم اس کو نہیں برداشت کریں گے. آج یہ گستاخی کی ہے, کل اس سے بڑی گستاخی ہوگی اور لوگوں کے منہ کھل جائیں گے. پھر ایک کرتا ہے تو دوسرے بھی فالو کرنا چاہیے. چاروں ائمہ کا یہی مذہب ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. سلفی علماء, اہل حدیث, بریلوی, دیوبندی, شیعہ, جو شیعہ میں معتدل ہیں, سب اس پر شیعہ لوگوں کا تو بہت سارے کرتے ہیں گستاخیاں, لیکن کچھ ان میں ایسے بھی ہیں جن کے آڈیو بیان پڑے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ, وہ صحابہ کی گستاخی کو حرام سمجھتے ہیں, ان کا فتویٰ موجود ہے. تو یہ پوری امت کا متفقہ مسئلہ ہے. اس میں کسی نے اختلاف کیا ہے تو وہ اجماع کی مخالفت, اجماع کی مخالفت بھی قطعیت کی مخالفت ہوتی ہے. تو اللہ ہماری زبانوں کو صحابہ کی بے ادبی سے محفوظ رکھے. ما انا علیہ و اصحابی, حدیث میں نبی کے ساتھ صحابہ کو بھی حجت, من حیث القوم, صحابہ گمراہ نہیں ہو سکتے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے جگہ جگہ حضرت معاویہ سے حدیثیں ذکر نہیں کی ہیں. آپ بتاؤ کیا فاسق کی حدیث مقبول ہے؟ تمام فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ فاسق کی بیان کردہ حدیث صحیح نہیں ہوتی, اور تمام کتابوں میں لکھا ہے صحابۃ کلہم عدول, صحابہ کے سارے کیا تھے؟ عادل تھے. جب مان لیا کہ صحابہ سارے عادل تھے تو ان کی حدیث بھی صحیح ہے. صحابہ سے نیچے بحث ہوتی ہے کہ راوی صحیح ہے یا ضعیف, صحابی میں کبھی بحث نہیں ہوتی کہ یہ راوی صحیح ہے یا ضعیف ہے. کیوں؟ یہ صحیح ہے, یہ ضعیف نہیں ہو سکتے. اس سے پتہ چلا کہ امام بخاری بھی حضرت معاویہ کو اجتہادی خطا سے انسان گناہگار نہیں ہوتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے امام بخاری بھی حضرت معاویہ کو اجتہادی خطا پہ مانتے تھے. تو آپ جو بار بار کہتے ہو نا میرا باب امام بخاری ہے, یہ بھی بکواس کر رہے ہو. آپ کے باب امام بخاری نہیں ہے, یہ بھی جھوٹ بول رہے ہو. آپ کسی طرح سے بابا لیس ہو, آپ خود ایک بابا بننے کی کوشش کر رہے ہو اور قوم کو اپنے پیچھے چلا رہے ہو, اور چند بیچارے سادہ لوگ اور کچھ بے وقوف آپ کے پیچھے ہو گئے ہیں. تو اللہ اس بدبخت کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے. کافی زیادہ ہو گیا میرے بھائی, اس کے حق میں تو کم بولا ہے بھی میں نے, جتنا بولو کم ہے. اور اچھا کمال ہے, اس کے بعد بھی میری تصویریں لگا کے ویڈیو چلا رہے ہیں. بس اپنے آپ کو وائرل کرنا ہے. پھر میری تصویر لگائی بھی ہوتی ہے, اور تھوڑے دن بعد اس کے فالوورز نے لگائی بھی ہوتی ہے. بھائی چپ کر کے بیٹھ جاؤ یار تم, پھر وہی لگائی بھی ہوتی ہے. اچھا بھائی, وہ جو انہوں نے نادر علی کو انٹرویو دیا ہے اس میں بھی علمی لحاظ سے بہت خیانتیں کی ہیں. نماز جیسے فرض کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ آپ ظہر کو پڑھیں, مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے ظہر اثر ملا لیں, ہے بھائی, اور جیسے ہی مغرب ہوتی ہے مغرب عشاء اکٹھی پڑھ لیں. تو یہ بھی کر سکتے ہیں آپ. کسی کا بھی یہ مذہب اہل سنت والجماعت میں سفر میں اختلاف ہے. سفر میں امام حنیفہ کے نزدیک تو سفر میں بھی جمع نہیں کر سکتے. اس کے دلائل کیا ہیں وہ ایک الگ بحث ہے, وہ میں کچھ کلپ ریکارڈ کروائیں اور بھی ریکارڈ کروا دوں گا کہ وہ دو نمازیں اکٹھی پڑھنے کی حدیث ہے, اس کا کیا مفہوم ہے. لیکن وہ مسئلہ پھر بھی اختلافی ہے. امام شافعی کے ہاں سفر میں 2 نمازیں, لیکن حضر میں کسی کی رائے بھی نہیں ہے. پوری امت کا اجماع ہے کہ آپ ظہر کو قضا نہیں کر سکتے. وہ جو حدیث ہے نا بخاری مسلم کی کہ بغیر عذر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, اس کا وہ مفہوم نہیں ہے جو یہ ٹچا بیان کر رہا ہے. اس کا وہ مفہوم ہے جو فقہا بیان کرتے ہیں. آپ دین سیکھو محدثین اور فقہا سے. نماز جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون, جگہ جگہ قرآن کہہ رہا ہے اہل ایمان اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کا مطلب ٹائم پہ پڑھنا ہے یا ظہر اثر کو آدھا گھنٹہ پہلے پڑھنا ہے مغرب سے. حفاظت کو تو مطلب ہے ہر نماز کا ایک ٹائم ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. قرآن کے الفاظ دیکھو, قرآن کہہ رہا ہے میدان جنگ میں بھی تم نماز قضا نہیں کر سکتے. حالانکہ میدان جنگ میں آپ سفر میں بھی ہیں, لڑائی میں بھی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ گھوڑوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھو, پیدل نماز پڑھو, چلتے ہوئے پڑھو. پڑھنا ضرور ہے, کیا مطلب قضا نہیں کرنی ہے؟ اے اللہ, ہم ظہر کو لے جائیں گے, انجینئر نے فتویٰ دیا ہے کہ وہ تو گھر میں گدے پہ بیٹھے ہوئے بھی آپ
مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے 2 نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں, اور تو کہہ رہے گھوڑے کی پشت پہ بھی نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے, گھوڑے پہ بیٹھ کے پڑھنی پڑے تو پڑھو, پیدل پڑھنی پڑے تو پڑھو, جس طرح سے بھی ہو. اللہ اس کا جواب پتہ ہے کیا دیتے ہیں قرآن میں؟ اللہ کہتے ہیں انجینئر کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں بتا رہا ہوں کیوں گھوڑے کی پشتیں میدان جنگ میں بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. اوقات وہ ہیں جو حدیث جبریل میں نبی نے بتائے ہیں, وہ نہیں ہے جو انجینئر بتا رہا ہے. ہر نماز ایک ٹائم پہ پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے, آپ کو اجازت نہیں ہے. نادر علی اللہ جزائے خیر دے, انہوں نے جب مجھے انٹرویو کے لیے بلایا نا, تو ان کو چاہیے تھا مجھ سے یہ سوال پوچھتے, جو اچھا کام ہوگا اپنے کھاتے میں. میں اہل حدیث عالم سے ملا, دیکھا میری وجہ سے اب دیوبندی اہل حدیثوں سے مل رہے ہیں. او بھائی میں 2003 میں گیا تھا پنجاب, وہاں بھی میں اہل حدیثوں سے میری دوستیاں تھیں, علماء سے دوستیاں تھیں, اس سے پہلے بھی تھیں. ہر چیز اپنے کھاتے میں, ہر چیز اپنے کھاتے میں. تبلیغی جماعت میں بہت سے اہل حدیث چلتے ہیں. آپ ان اہل حدیث کو ہدف بناتے ہو جو متشدد ہیں, ان دیوبندیوں کو ہدف بناتے ہو جو متشدد ہیں, ان پہ لے کے آپ کہتے ہو سیارے دیوبندی ایسے. آپ نے دیکھ کے, کوئی مسلک دیکھ کے چاول کی طرح نہیں ہوتا کہ چاول چکھے آپ نے اندازہ لگا دیا پوری دیکھ کے آئے گل گئی ہے. تو کیا ہوتا ہے, یہ تلاش کرتا ہے. کوئی دیوبندی نے لمبی چوڑی پھینک دی نا ممبر پہ بیٹھ کے, فوراً کلپ دیکھو یہ علماء کیا کر رہے ہیں. ابھی ساری دنیا کے علماء یہ کر رہے ہیں, یہ ایک آدمی ہے. باقیوں سے تم نے جا کے پوچھا ہے کون کیا کر رہا ہے, اس کا کیا نظریہ ہے؟ کسی اہل حدیث نے فضول بات کر دی, سب پہ فتویٰ لگا دیا. تو یہ آپ فرقہ واریت کم نہیں کر رہے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس لیے ان کے مریدین سے میں کہتا ہوں کہ آپ کے جو بابے ہیں نا, آپ کے جو بابے ہیں, ان کا کوئی موقف نہیں ہے, ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے, نہ یہ قرآن و سنت کو مانتے ہیں, نہ بخاری مسلم کو. یہ کسی ایک جگہ ٹکنے والے آدمی ہے ہی نہیں. ان کا موقف یہ ہے کہ کبھی کسی کی بیجا تعریف شروع کر دو اور کبھی کسی کی بیجا مخالفت شروع کر دو. فلانے ایسے, ڈمکانے ایسے, پھر تھوڑی تعریفیں بھی کر دیتا ہے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں ون سائیڈڈ ہوں. ایک مسلک کو برا کہے گا, پھر اس میں یہ چیز اچھی ہے, فلانے مسلک کو. ان کا چونچوں کا مربع اور چٹنی, کسی ایک چیز پر یہ ٹکنے والا آدمی نہیں ہے. چیلنج کرے گا آ جاؤ, کبھی نہیں آ سکتے, گئے تو مارکیٹ سے شارٹ. تو اس کے بعد میرے بھائی آپ کا حق نہیں ہے, اب آپ اختلافی مسائل چھوڑ دیں, ان تلوں میں تیل نہیں ہے. اب آپ کلپ بھی رکھیں, آپ برف خانے میں بیٹھیں بھی, ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے, آپ کلپ بھی ریکارڈ کروائیں, لیکن اب آپ پتہ ہے کیا باتیں کیا کریں, اب آپ اپنے موضوعات چینج کر دیں. اب آپ یہ کیا کریں, لوگوں نماز پڑھا کرو, زکوٰۃ دیا کرو, جو نماز نہیں پڑھتا وہ جہنم میں جائے گا, ٹھیک ہے نا, ماں باپ کا کہنا مانا کرو, یہ باتیں کریں. انشاءاللہ میں پھر کہتا ہوں ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے, ہمیں کسی سے کوئی ذاتی بغض نہیں ہے. اب آپ یہ ٹاپک چھیڑا کریں کہ جی ماں باپ کی جو نہیں مانتا اس کے یہ حج فرض ہو تو حج کیا کرو, اور سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی. کسی سے غلطی ہوئی ہے تو غلطیوں پہ پردہ ڈالو, اور اگر ہوئی ہے تو اعتدال کے ساتھ علمی بیان ریکارڈ کروا دیا جائے, بھائی یہ فلاں نے بات کی ہے, میری رائے میں یہ موضوع یہ بات ٹھیک نہیں ہے, اس کی دلیل یہ ہے. اس طرح سے آپ ریکارڈ کروا دیا کرو. اگر اس کو خلاف ہوگی تو ہم بھی ریکارڈ کروا دیں گے, نہیں ہوگی تو ہم آپ کی تائید میں ریکارڈ کروا دیں گے. بھائی ماشاء اللہ بڑی زبردست بات کی حضرت نے, واہ واہ واہ, زبردست, نماز پڑھا کرو یار, سبحان اللہ کتنی اچھی بات کی ہے, 27ویں رات میں جاگا کرو, عبادت کیا کرو. اس طرح سے آپ اچھی اچھی باتیں کر لیں. ہم نہیں کہہ رہے آپ چینل بند کریں, آپ کریں سب کچھ, انشاءاللہ ہم بھی کیا کریں گے, ہم کراچی میں آپ کا اپنی مسجد میں بیان رکھوائیں گے. آپ ان بکواسات سے رجوع کریں, پہلے آپ اعلان کریں میں نے حضرت معاویہ کے بارے میں جو کچھ کہا میں رجوع کرتا ہوں, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میں رجوع کرتا ہوں. یہ ساری چیزوں سے آپ رجوع کریں. میں انشاءاللہ آپ کو بائی ایئر بلاؤں گا, سموسے پکوڑے بھی کھلاؤں گا, جمعے کا بیان اپنی مسجد میں آپ سے کرواؤں گا میں. تو ہم انجینئر صاحب سے کہتے ہیں آپ کراچی آئیں, مناظرہ جیتے نہ جیتے, مناظرہ نہیں, ہم تو آپ کا اکرام کریں گے. یہ توبہ کر لیں آپ, میں حضرت معاویہ کے خلاف آئندہ زندگی میں کبھی بھی نہیں بولوں گا, میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف کبھی بھی نہیں بولوں گا. میں ان سب کا احترام کرتا ہوں. کوئی حضرت معاویہ گالیاں نہیں دلواتے تھے حضرت علی کو, یہ سب بکواس ہے, جھوٹے الزامات ہیں ان کے اوپر. ابھی پھر بخاری کا حوالہ لے کے بیٹھ جائے گا. تو ابے ہم تو آ رہے تھے نا یہ سب چیزیں سمجھانے کے لیے. تو ان سے رجوع کریں. آئندہ آپ بولے میں پازیٹیو وے میں کام کروں گا, ہم آپ کو کراچی بلائیں گے, نہیں تو ہم آپ کے پاس جائیں گے, گلے ملیں گے, آپ کے ساتھ چائے سموسوں کا تبادلہ ہوگا. ہمیں کسی سے ذاتی بغض بولو نہیں ہے. بہت ہو گیا.